اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور اسلام کی روح یعنی قرآن کی محفل ہے۔ میں منتظمہ کمیٹی کو، چاروں حافظوں کو، ان کے والدین کو اور جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان ہے آج کا پیام قرآن، قرآن کا پیام، قرآن کا پیغام۔ قرآن دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے لوگوں سے چاہتا کیا ہے، اس کو سمجھ کر ہم لوگ آج اس محفل سے اپنے گھروں کو جائیں، اپنے دل و دماغ میں اللہ کے کلام کے پیغام کو لے کر جائیں تاکہ زندگی کے آگے کے مراحل میں کچھ اچھائیاں اور کچھ بھلائیاں ہم اور آپ سمیٹ سکیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی دوسری سورت کے ابتدائی 2 آیات کی تلاوت تھی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، اس کا کوئی مطلب دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے، رب العالمین ایک حرف پر 10 نیکی دیتا ہے، لیکن معنی اور مطلب کیا ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہے کی بات نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسا اٹل حقیقت ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی دنیا کا انسان یا کوئی بھی طاقت قرآن میں کمی نہیں لا سکتی۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ قرآن کریم کے اندر نعوذ باللہ کمی ہے تو اگر وہ مسلمان سوچ رہا ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر مسلمان یہ سوچے کہ قرآن میں شک اور شبہے ہیں تو وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کس نے کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے اندر تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، دنیا میں پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے، دنیا میں دینداری اختیار کرنے والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کے ذریعہ سے بعض قوموں کو رب العالمین نے خوب بلندیاں عطا فرمائیں اور بعض قوموں کو رب العالمین نے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کریم سے تعلق اور قرآن کریم سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آنے والے چند دنوں کے بعد ہم اور آپ ایک ایسے عظیم الشان مہینے میں داخل ہونے والے ہیں جس مہینے کی عظمت کی بڑی گواہی، یا جس مہینے میں تقدس کی اور کتاب سے محبت کی بڑے پیمانے پر گواہی دنیا دیتی ہے، اور وہ کون کتاب ہے؟ قرآن۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا تراویح کی شکل میں ہو یا تلاوت کی شکل میں ہو، ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے سوائے کافر کے، سوائے نام نیاز مسلمانوں کے۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یعنی رمضان کے مہینے کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن، قرآن کے پیغام کو اور پیام انسانیت کو۔ یہاں پر ہیڈنگ ہی نہیں ہے کیا؟ اچھا، پوسٹر میں ہیڈنگ ہے، یہاں پر ہیڈنگ نہیں ہے۔ پیام انسانیت کانفرنس ہے، پیام قرآن کانفرنس ہے جی، وہاں لکھنا چاہیے۔ تو رمضان کتنا عظیم الشان مہینہ ہے،
بڑے بڑے شیاطین قید ہو جاتے ہیں، ایک گنہگار انسان بھی روزہ رکھنے لگتا ہے، مسجد میں آنے لگتا ہے۔ تو اس رمضان کی عظمت کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس مہینے میں کسے نازل کیا؟ قرآن۔ سوچیں اور غور کریں کہ قرآن کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور کیا ہے یہ قرآن؟ ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے، نور ہے، اس میں رہنمائی ہے، پوری انسانیت کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ محمد علی قلعے کا نام میرے خیال سے بہت لوگ جانتے ہوں گے، بہت بڑے باکسر تھے محمد علی قلعے۔ انہیں کسی نے ان کو کسی باکسنگ میں قرآن گفٹ دیا، وہ قرآن لا کر کے اپنی لائبریری میں بھول گئے۔ تقریباً 20 سال کے بعد انہوں نے سوچا لاؤ لائبریری صاف کر لیتے ہیں۔ صفائی کرتے ہوئے اس کتاب پر ان کی نظر پڑی اور اسے نکالا اور پڑھنے لگے۔ پڑھتے گئے، دل روشن ہوتا گیا اور آخر میں مسلمان ہو گئے۔ محمد علی قلعے، جن کا نام ہے جو باکسنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ یہ قرآن کا پیام یہ ہے کہ ہم لوگ، جیسے ہمارے دوست بہت سارے غیر مسلم ہیں، بہت سارے دوست بدعت و خرافات کے شکار ہیں، بہت سارے دوست راہ راست و سنت کے راستے سے دور ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب یعنی قرآن کو بنگلہ زبان میں، ہندی زبان میں، اردو زبان میں، انگلش زبان میں، یا جس بھی زبان کا ماہر ہمارا پڑوسی دوست یا ہمارا ساتھی جانتا ہو، اسے اس قرآن کو گفٹ کریں۔ قرآن کو کیا کریں؟ گفٹ کریں، دیں اسے، تاکہ آج نہیں یا کل اگر وہ پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ قرآن کون سا پیغام ہے؟ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، رہنمائی کیا ہے، صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ضلالت کیا ہے، جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، اس کے بارے میں فرق کرنے والی چیز کون سی کتاب ہے؟ قرآن۔ قرآن، یہ قرآن کا پیام ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے قرآن میں کچھ چیزیں نازل کی ہیں۔ کیا ہے وہ شفا کا ذریعہ ہے۔ شفا کس چیز کا؟ دلوں کی بیماریوں کا۔ دلوں کی بیماریوں کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ سب سے زیادہ مریض وہ دل ہے جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات نہ ہو، وہ سب سے بڑا مریض دل ہے۔ یعنی وہ خاندان، وہ گھر والے جس گھر میں قرآن کی عظمت نہ ہو، قرآن سے محبت نہ ہو، قرآن سے لگاؤ نہ ہو اور قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارتے نہ ہوں، تو ایسے قرآن مریض اور بیمار ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے قرآن میں شفا نازل کیا ہے۔ وہ شفا کیا ہے؟ ہدایت۔ شفا کیا ہے؟ رہنمائی۔ شفا کیا ہے؟ دنیا میں کیسے رہنا ہے اور آخرت میں کیسے جانا ہے، دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کی تعلیمات کہاں چھپی ہوئی ہیں؟ قرآن میں۔ قرآن میں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اس کائنات کے اندر سب سے بہترین پیغام اور سب سے بہترین میسج اگر کسی کتاب کا ہو سکتا ہے تو وہ کوئی اور کتاب نہیں۔ کون ہے وہ؟ قرآن۔ قرآن، وہ قرآن جس قرآن کو ہمارے یہ 4 حافظ یاد کیے ہیں اور اپنے سینوں میں بسائے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، قرآن کے پیغام کو خود سمجھتے ہیں اور قرآن کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین ہے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن سے محبت کا دعویٰ سارے مسلمان کرتے ہیں، اور آئی لو محمد کا بڑا بڑا بینر فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارموں اور بعض چوراہوں پر، بعض بازاروں میں اور بعض سڑکوں پر آئی لو محمد کا دعویٰ کرنے والے مسلمان، انہیں یہ نہیں پتا کہ نبی کی نظر میں قرآن کی عظمت کیا ہے۔ قرآن پڑھانے والے ٹیچر کی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ 300 روپیہ اور 500 روپیہ۔ علی گڑھ میں ایک بار کیا ہوا، ایک خاتون نے کہا ہمارے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا ہے، ہم نے کہا میں 2000 لوں گا۔ کہا قرآن کا کوئی 2000 لیتا ہے؟ تو قرآن کی یہ عظمت ہم لوگوں کے دلوں میں ہے کہ قرآن پڑھانے والا 100 روپے میں خوش رہے، حالانکہ پیارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ آپ کے شیخ انعام السلفی حفظہ اللہ کی عظمت کا اندازہ کریں اور ان کے اساتذہ کا اندازہ کریں کتنی فضیلت ان کو ہے، اور ان کے طلبہ کا اندازہ کریں، اور طلبہ کے ساتھ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ حفاظ کے بارے میں یا قرآن پڑھنے والے کے بارے میں کہ قرآن پڑھتے جا اور اپنے بلند مقام کو حاصل کرتا جا، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ سنے گا، کہے گا پڑھتا جا اور بلندی حاصل کرتا جا۔ قرآن میں جنت میں 100 سے زیادہ درجے ہوں گے، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے، کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ مرنے کے بعد، قبرستان میں جانے کے بعد ہمارے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں، لیکن اگر دنیا میں ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا ہے، قرآن سیکھا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن کے مطالب کو سمجھا ہے، قرآن کے مفہوم کو سمجھا ہے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھا ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے اور آپ کے لیے کیا کرے گا؟ اللہ سے دعا کرے گا۔ سوچیں یہ قرآن دعا کرے گا، یہ قرآن جو رکھا ہوا ہے، یہ قرآن اللہ کے نبی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اقرؤوا القرآن۔ اے مسلمانوں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا اور اپنے رب سے کیا کہے گا؟ شفیع لصحابی، اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے اللہ سے دعا کرے گا، سفارش۔ سوچیں کہ قرآن آپ کے لیے، کوئی دنیا میں اور کتاب ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے سفارش کرے آخرت میں؟ چاہے وہ فضائل اعمال ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی اور کتاب ہو، اس کتاب کو قرآن جہاں پہنچ سکتا ہے وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ تَعَالَى أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، بے شک اللہ کے لیے لوگوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اہل اللہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ والے، اہل نبی آپ نے ابھی تک سنا ہوگا، اہل اللہ سنیے، اللہ والے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے لیے لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اور اللہ والے کون ہیں؟ وہ اہل اللہ، اہل القرآن۔ اللہ والے کون ہیں؟ یہ اہل قرآن ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور قرآن کے مطابق ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ اللہ کے اہل ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ اللہ کی فیملی میں اگر شامل ہونا ہے، اللہ کے خاندان میں اگر شامل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے، قرآن سے لگاؤ لگانا ہے۔ اس قرآن سے نہیں جس کو آپ چومتے ہیں، جس قرآن کو نہیں جس کو آپ آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس قرآن کو نہیں جس قرآن کو آپ جزدانوں میں رکھ کر کے سب سے اوپر گھر میں رکھ دیتے ہیں کہ کوئی بچہ بھی نہ پہنچ پائے، کوئی اس کو ہاتھ آپ نہ پہنچ پائیں۔ ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان تک تقریباً 11 مہینے تک اس قرآن کو آج کا مسلمان ہاتھ نہیں لگاتا۔ اس عظمت کی بات نہیں ہو رہی، اس عظمت کی بات ہو رہی کہ 24 گھنٹہ وہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سوچنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، تمام چیزیں کس کے مطابق ہوں گی؟ قرآن کے مطابق۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اقرؤوا القرآن
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. میرے خیال سے 15 ہو گیا, 15 منٹ ہو گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین, مجھے پتا ہے بنگالی سننے سمجھنے والے لوگ, میں تھوڑا سا اس لیے اتنی باتیں کیا ہوں, مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیں گی, اور میری باتیں اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت کا سبب و ذریعہ بن جائیں گی تو میری کامیابی کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. اللہ سے دعا کہ رب کائنات ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.